السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے معانی اور ان کے خواص کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ حضرات ہمیں لائیو کال کرتے ہیں، ان کے سوال کے جوابات دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم جلالت یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اور الملک القدوس کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ السلام ویسے مصدر ہے اور مبالغے کے معنی میں ہے، اور السلام سے مراد ایسی ذات جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر قسم کی کمی نقص سے پاک ہے۔ تو اس اسم گرامی کے عدد 131 ہے، جمالی اسم مبارک ہے، اور اس اسم مبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس کے خواص اور اس کی برکتیں بیان کریں گے۔ اس مبارک کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جو کوئی اپنی جان کی، مال کی حفاظت چاہتا ہے تو اس اسم مبارک کو مغرب کے بعد 33 مرتبہ پڑھے، یعنی یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 دفعہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی جان و مال کی حفاظت رہے گی۔ اور ایک قول کے مطابق اس کو کثرت سے پڑھنے والا ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، اس کی جان میں کوئی آفت نہیں آتی، اس کے مال میں کوئی آفت نہیں آتی۔ اسی طرح یہ اسم مبارک حصول علم کے لیے بھی بہت اکثیر ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو علم حاصل ہو اور اس میں آسانی ہو جائے تو نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ یا سلامو یا سلامو کی تکرار کرے، اس کو اپنی عادت بنا لے تو اس سے یہ ہوگا کہ انسان کا ذہن تیز ہو جائے گا، اور جب ذہن تیز ہو جائے گا تو انشاءاللہ علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یا سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا نام ہے کہ متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسم مبارک کا ذکر فرمایا، فقلنا یا نار کونی السلام بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی طرح اہل جنت جب آپس میں ملیں گے تو آپس میں سلام سلام کہیں گے، اور اسی طرح جنت کی تحیت میں اللہ نے اس کو سلام کو یاد فرمایا، اور اس طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں سلام قول من رب الرحیم، یہ اہل جنت کے لیے ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان۔ تو اس اسم مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہر مرض کی کلی شفا اس اسم میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شدید مرض میں مبتلا ہے اور اسے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3000 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کریں، اور دوا پہ دم کر کے مریض کو دے دیں، اور 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسا یہ مرض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں تو ایسے بول رہا تھا، جیسے معلوم میں پی ایم ٹی کا لگا تھا 2 سال سے ایگزام دے رہا ہوں، لیکن جب ایگزام کسی میں جاتا ہوں تو بھول جاتا ہے، سارے سلیکشن نہیں ہو پاتا۔ آپ کی آواز مجھے واضح نہیں ہو رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، ٹھہر کے بولیے۔ اچھا اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز صاف؟ جی ہاں، ٹھہر کے بولیے۔ ہیلو، ہاں میں ایسے بول رہا ہوں صاحب، مطلب یہ پی ایم ٹی کا میرا ایگزام ہے میرے ساتھ میں، تو جیسے مطلب یہ پچھلے سال 2 سال پہلے دیا تھا ایگزام، ریگولر 2 سال سے دے رہا ہوں، لیکن کا یاد نہیں رہتا، اس طرح سلیکشن ہو نہیں پاتا، تو مجھے یاد رہ جائے اس کے لیے وظیفہ بتانا۔ اچھا بھول جاتے ہیں آپ اپنے امتحانات میں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جادو اور بندش کا کوئی علاج پتہ کرنا تھا۔ جی کس کا؟ اس کے علاوہ جادو اور بندش۔ جی بندش کا معلوم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شیطانی وسوسے نہیں جاتے، بہت وظیفے کرتا ہوں لیکن نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، شیطانی وسوسوں کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
یہ بندش کا علاج کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں آپ کو. تو ہمارے ساتھ جو پہلے کالر تھے انہوں نے کہا تھا کہ امتحان دیے تھے لیکن بھول جاتے ہیں. تو دیکھیں اس کے لیے ہم نے گزشتہ پروگرام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم الرحمن کا ذکر کیا تھا تو اس میں ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی 298 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اسم یا اللہ کا جب ذکر کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ نہار منہ روٹی پہ 7 مرتبہ یا اللہ لکھے انگلی کے اشارے سے اس کو کھا لے, چند دن کر لے, حافظہ مضبوط ہو جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہو جائے گی, بھول کی عادت ختم ہو جائے گی. ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب مجھے 2 آپ سے وہ وظیفے معلوم کرنے ہیں. جی جی. ایک میری بہن کو رسولی ہے. جی جی. اور اس کے لیے وہ آفس پہ جاتی ہے, جاب کرتی ہے, تو سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے, اکثر اسے تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے. تو پلیز آپ کوئی آسان سا وظیفہ بتائیے اس کے لیے. میری بہن کس مقام پہ رسولی ہے؟ پیٹ میں ہے شاید. پیٹ میں ہے رسولی. چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بتاتا ہوں اس کا اور دوسرا سوال پلیز. دوسرا یہ ہے کہ جیسے لوگوں کی جن کی نگاہ نظر بالکل صحیح ہوتی ہے ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے کہ نظر ان کی کمزور نہ ہو, مستقل اگر وہ پڑھیں تو ان کی نظر کمزور نہ ہو. چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی مفتی صاحب میرے کاروبار کا مسئلہ ہے. جی. تو میں ہول سیل کا کام کرتا ہوں, سپلائی کا. جی جی. تو میں جس بھی دکاندار کے پاس سامان لے کے جاتا ہوں تو وہ آگے غصے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ پڑا ہے. اچھا. تو وہ تو میں یہ چاہتا ہوں اور کاروبار میں ترقی بھی ہو اور یعنی کہ برکت بھی ہو, تو پریشان بہت رہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں یہ چلتے پھرتے جس سے سکون بھی ہو, پڑھوں اور لوگ محبت بھی کریں اور سامان بھی خریدیں اور برکت بھی ہو, کوئی اچھا سا وظیفہ. چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو. تو ایک بھائی نے مجھ سے بھول کر پوچھا تھا, میں نے اس کا وظیفہ بتایا. پھر بندش کا علاج پوچھا ایک صاحب نے, اور شیطانی وسوسے سے بچنے کا. تو دیکھیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے القدوس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی القدوس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص بھی اس اسم کا عادی ہوتا ہے القدوس پڑھنے کا تو اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, شیطانی وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں. اور بندش کے علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ فلق کی اگر کثرت کریں, سورہ فلق و ناس کے دونوں کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر قسم کی بندش دور ہوتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی کرم فضل فرماتا 70 دفعہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے بندش دور ہو جائے گی. بہن نے کہا کہ میری بہن کو رسولی ہے, اس کا کوئی علاج. تو دیکھیں رسولی کے علاج تو مختلف قسم کے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے رسولی کے مقام پر اگر اپنا ہاتھ رکھیں اور 19 دفعہ آیت طیبہ ہے, یہ حدیث شریف ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, وہ جو دعا جو کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ روزانہ دن میں 4-5 مرتبہ اس طرح سے کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ رسولی ختم ہو جائے گی. پھر انہوں نے نظر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ پوچھا, ہم وہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلے ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. مفتی صاحب آپ سے ایک وظیفہ لینا ہے. مفتی صاحب وہ میں دبئی میں کام کرتا ہوں ابھی اس ٹائم, تو میرے سے کبھی پیسے گم ہو جاتا ہے, کبھی پرس گم ہو جاتا ہے. اچھا. پیسے ٹکتا نہیں ہے میرے پاس. اچھا پرس گم ہو جاتا ہے. چل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کا وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے. جی میں نے آپ سے یہ معلومات لینی ہے کہ میری شادی کو سال ہو گیا نا, تو مجھے نا اولاد نہیں ہو رہی, تو میں نے اپنا وہ کروایا تھا حساب, تو کسی نے مجھے کہا کہ بندش ہے. جی. تو آپ مجھے اس کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ اولاد بھی ہو جائے اور بندش بھی ختم ہو جائے میری. چلیں میرے بہن انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. آپ استخارہ وغیرہ کر دیں. نہیں استخارہ ہم نہیں کرتے, میں ڈائریکٹ آپ کو وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال انہوں نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہے, اس کی وجہ سے ان کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. تو آئندہ آپ جب بھی بات کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. ہمارے پاس کالر ہے, میں ان کا جواب دیتا ہوں. بہن نے پوچھا کہ نظر کو محفوظ رہنے کا کیا وظیفہ ہے. دیکھیں نظر کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت زبردست وظیفہ آیت الکرسی کا ہے
کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور جب پہنچے ولا یعودہ حفظہما پر تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پورے اٹھا کے اپنے دونوں آنکھوں پہ رکھ لیں، اور 11 دفعہ ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما پڑھیں، اور اس کے بعد انگلیاں وہاں سے اٹھا کے اس پہ دم کریں اور وہو العلی العظیم کہتے ہوئے انگلیاں پھیر لیں۔ یہ مستقل اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سے نگاہوں کی حفاظت رہے گی۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میرا نام شہلا حسین ہے جی جی اور میری امی کا نام آسیہ خاتون ہے، جی جی تو کچھ بتا دیں جس سے میری صحت ٹھیک رہے۔ اچھا، صحت ٹھیک نہیں رہتی انشاءاللہ، صحت ٹھیک، کیا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کبھی سائنس اتنا بڑھ جائے گا کہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ کے آنا ہوگا، کبھی پیر کی ہڈی بڑی ہوئی ہے تو تب چلنا ایک دم ختم ہو جائے گا، کبھی چلیں میں انشاءاللہ کبھی اتنی ویکنیس۔ ہاں نہیں میں اس کا جواب بس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کا نمبر مجھے چاہیے تھا، مل سکتا ہاں وہ ہے؟ کنٹرول روم سے لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے۔ کہ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے حالات نہیں ٹھیک، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، لیکن نہ تو کاروبار ہے تو نہ جو ہے نا مسئلے مسائل بہت ہیں زندگی۔ اچھا میرے بھائی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کاروبار بھی نہیں ہے ان کا، ہاں انشاءاللہ کافی ہمارے پاس کالرز جمع ہو گئے ہیں، ان سب کے ہم جواب دیتے ہیں، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہمارے پاس کچھ کالرز تھے جنہوں نے مختلف سوالات کیے تھے، ان کے جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ وہ ہول سیل کا کام کرتے ہیں، ان کے کام میں ترقی ہو، چلتے پھرتے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے مل جائے۔ تو دیکھیں چلتے پھرتے پڑھنے کے لیے 2 وظیفے ہو سکتے ہیں، ایک تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ان کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا، ورنہ یہ کہ ہر نماز کے بعد فجر کے بعد 21 بار، ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، مغرب کے بعد 24 بار اور عشاء کے بعد 25 بار سورہ نصر پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کاروبار میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں دبئی میں کام کرتا ہوں لیکن پیسے گم ہو جاتے ہیں، پرس گم ہو جاتا ہے، اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں روزانہ 11 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ والضحیٰ پڑھیں گے تو خصوصی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور اس کو واپسی چاہتے ہیں یا اس کے نقصان کی تلافی چاہتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون 300 مرتبہ پڑھا جائے، اس کو اپنی مستقل عادت بنا لے تو انشاءاللہ چیزیں گم ہونا بھی بند ہو جائے گی، نقصان بھی بند ہو جائیں گے۔ پھر بہن نے پوچھا تھا کہ عائشہ نے لاہور سے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندش ہے اور ان کا اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اولاد سے نوازے اور ان پر خصوصی کرم فرمائے۔ تو ہر قسم کی بندش کو کاٹنے کے لیے سورہ فلق پڑھی جا سکتی ہے 111 مرتبہ یا 70 بار، اس کو پڑھیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بندش سے دور ہو جائے گی، اور اولاد کے لیے استغفار کی کثرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرماتا، کرم فرماتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، یہ للہ سے شروع ہو کر قدیر تک ہے، یہ 300 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی کھائیں، 21 دن کر لیں 41 دن کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرم فرماتا اولاد کے حوالے سے۔ پھر ایک کالر تھی بہن شیلا نے پوچھا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی سانس کی بیماری، سائنس کی بیماری رہتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا۔ تو دیکھیں ان تمام قسم کی بیماریوں کے حل کے لیے سورہ جن میں پرسکرائب کر رہا ہوں، عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے کسی سے پڑھوا لیں، اور پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی لیں، گھر میں چھڑک بھی لیں، 21 دن اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام بیماریاں ان کی دور ہو جائے گی، ان کو آسانی ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اور کاروبار میں نہیں چلتا تو اس کے لیے کیا کریں وہ؟ تو دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تسبیح ملائکہ ہے، فجر کے ٹائم پر پڑھنے کی ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فجر کا ٹائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم فرماتا ہے۔ اور اگر یہ یاد نہیں رہتی تو سورہ فلق عموماً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے تو سورہ فلق کی کثرت کر لیں، اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو سورہ انا اعطیناک الکوثر عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا، خصوصی فضل فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام ہم بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم السلام کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے۔
جی مجھے نا یہ پوچھنا تھا کہ نا مجھے ڈر بہت لگتا ہے. اچھا اچھا. جی مجھے وہم ہوتا ہے کہ میں بار بار کپڑے جھاڑ کے بھی دیکھتی ہوں. اب یہ نا کوئی دنوں سے ہو رہا ہے, میں نے دم بھی کروایا ہے, تعویذ بھی پہنی ہوں, جی جی. لیکن نا جیسے ڈر نہیں جا رہا ہے میرا نا. اچھا اچھا. جی چلے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ڈر کو. دیکھیں میری بہن, ڈر کے لیے کہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور اس کو آپ نوٹ کر لیجئے, وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس دعا کو 4 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں گی تو ہر قسم کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا. اور یہی دعا رات کو سوتے وقت پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برے خواب سے بھی بچاتا ہے اور نیند بھی پرسکون آتی ہے. تو اس کا وظیفہ بنائیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ خصوصی کرم فرمائے گا, فضل فرمائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں جی جی. اور اولاد نہیں ہے, تو ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے بولا کہ پیٹ میں پانی کی تھیلیاں ہیں. اچھا اچھا. اور بندش بھی ہے, کسی سے پوچھا تھا, ہم نے بولا کہ اولاد کی بندش بھی ہے. گھر میں آوازیں بھی عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں, پیسے گھر سے غائب ہو جاتے ہیں. میرے میاں ابو ظبی میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو کینسل کر دیا گیا ہے, ان کے پاس کام نہیں ہے. تو آپ کوئی پلیز وظیفہ بتا دیں, میرے میاں کا کام ہو جائے اور اللہ ہمیں اولاد بھی دے دے. اگر کوئی بندش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتانا. امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ. چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی کے لیے. تو دیکھیں ہم سے کوشچن کیا بہن نے کہ شادی کو 2 سال ہو گئے, اولاد میاں بھی تنگی میں ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں یہ دونوں کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ سورہ جن کا وظیفہ کریں, عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں, وہ پانی پی لیں, یہ یہاں پہ کر لیں, ان کے میاں وہاں پہ کر لیں. تو جو کام کی بندش ہے, رکاوٹ ہے, وہ بھی دور ہو جائے گی, جو ان کے اولاد میں بندش ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور استغفر اللہ ڈیلی 1000 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفر اللہ کے بدولت مال بھی عطا فرماتا ہے اور اولاد بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے رحمتوں کی بارش بھی برساتا ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور باقاعدہ اس کے لیے نہریں بھی بہاتا ہے. تو استغفر اللہ جس قدر زیادہ ہو سکے کیا جائے. پھر بھائی نے پوچھا کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ. دیکھیں امتحان میں کامیابی کا وظیفہ اولاً تو یہ کہ اس کے لیے خوب محنت کی جائے اور محنت کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں رب زدنی علما اس کی کثرت کی جائے. اور اس کے علاوہ جب امتحان دینے کے لیے جائیں تو پیپر شروع کرنے سے پہلے پیپر کو الٹا کر کے رکھ دیں اور آیت الکرسی شریف 4 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے اس پیپر کو آسان فرما دے. اور اس کے بعد پھر پیپر دیکھیں, جو آسان کوشچن ہیں ان کے جوابات لکھیں اور مشکل کوشچنس کے بعد میں جوابات لکھیں. انشاءاللہ اس طریقے پہ عمل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ امتحان میں کامیاب فرما دے گا. ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن اللہ کا کرم ہے, اللہ آپ کو زندگی صحت دے. آمین. مفتی صاحب میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہم کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں جی تو جی. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں, اور دوسرا میرے بیٹے کی جاب کے لیے کچھ بتائیں کہ وہ جس کے لیے کوئی جاب کا ارینجمنٹ ہو جائے پلیز. اچھا اچھا, بیٹے کی جاب. چلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب میں دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. صاحب ہم سے گورا شارجہ سے. اچھا اچھا, افضل ہیں شارجہ سے. جی افضل بھائی فرمائیے. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے کیا مسئلہ ہے. جی صاحب ہم سے گورا شارجہ سے. صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے, ایک صحیح ہوتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے, دوسری صحیح ہوتی ہے پھر تیسری آ جاتی ہے. پہلے مجھے ہارٹ کی پرابلم ہوئی تھی, ہارٹ کی صحیح ہو گئی, اس کے بعد پھر مجھے ہیڈ کی ہو گئی, ہیڈ کی صحیح, ابھی مجھے بیک پین شروع ہو گئی ہے اور قرضہ بھی کافی 6 ماہ ہو گیا تقریباً, اسی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوں اور کافی قرضہ چڑھ گیا ہے. اچھا اچھا اچھا. چلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ کہنا تھا, مجھے اپنے رشتے کی بات کرنی تھی کہ جہاں پہ میں رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں پہلے امی مان چکی تھی, لیکن کوئی بتا رہا ہے, ہر کسی سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بندش ہے اور کوئی مان بھی نہیں رہا. پہلے امی ماننی بھی تھی, اب امی مان نہیں رہی ہیں. کوئی وظیفہ بتا دے جس سے کہ امی مان جائیں.
چلیں میرے بہن میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی ہم یونس بول رہے ہیں جی. ہم کافی دنوں سے جی پریشان ہیں. ہم نیپال سے بول رہے ہیں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نیپال سے. نیپال سے. جی فرمائیے یونس بھائی. جی ہم چھوٹا موٹا وہ تھوڑا ٹیلر کا کام ہم شروع کیے ہیں اور بہت پریشانی رہتی ہے ہم کو. اچھا, میں آپ کو انشاءاللہ یونس بھائی یہ بتاتا ہوں. ڈرائیور کا کام کرتے ہیں لیکن پریشانی ہے تو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا بیٹا ہے 22 سال کا. جی وہ نہ تو کام کرتا ہے, ساری دن ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. 22 لاکھ روپیہ اس نے قرضہ بھی چڑھا دیا ہے. پھر اگر کہتے ہیں تو خود اچھا بہت پریشان کیا ہوا ہے. اب کوئی بات نہیں مانتا, پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں. 22 لاکھ روپیہ قرضہ اس نے نہ کوئی کام کرتا ہے نہ سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ آگے سے خودکشی کرنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں مانتا, ہماری کوئی بات نہیں مانتا. چلے میرے بھائی انشاءاللہ میں اس کا عرض کرتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھائی نے ہم سے کوشچن کیا تھا کہ پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ. دیکھیں پراپرٹی سیل کرنے کے لیے یا تو ایک تو یہ وظیفہ ہے کہ سورہ نصر کی کثرت کریں, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سورہ حجر لکھ کر یا لکھی ہوئی اپنے گلے میں ڈالیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود سے کرم فرماتا ہے, فضل فرماتا, تو اس سے اشیاء جلدی بک جاتی ہے. افضل حسین نے شارجہ سے کوشچن کیا تھا کہ 6 ماہ سے کوئی نہ کوئی بیماری آتی رہتی ہے, قرضہ ہے. تو دیکھیں اس طرح بیماریوں کا یہ تواتر عام طور پر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ بعض اوقات روحانی وجوہات بھی ہوتی ہے. کوئی دشمنوں کی جانب سے روحانی عملیات بھی کیے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ سورہ فلق کی کثرت کریں, 70 مرتبہ ڈیلی پڑھیں. پھر اس کے علاوہ بیماریوں کے علاج کے لیے خصوصی طور پہ ایک وظیفہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بارش کے پانی پر یا چشمے کے پانی پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ, 70 مرتبہ آیت الکرسی, 70 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 70 مرتبہ موضعتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پہ دم کر کے اس پانی کو استعمال کرتے رہے. انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور دیگر معاملات بھی درست ہو جائیں گے. بہن نے کہا میں اپنے رشتے کی بات کرتی ہوں, پہلے والدہ مان گئی تھی اب نہیں مان رہی. تو بات یہ ہے کہ احسن طریقے سے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن اگر والدہ وغیرہ نہ مانے تو پھر ان کی اطاعت کی جائے. اس کے لیے وظیفہ یہی ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں اس اچھی نیت کے ساتھ, تو انشاءاللہ والدہ بھی مان جائیں گے اور رشتہ بھی ہو جائے گا. پھر یونس صاحب نے نیپال سے کوشچن کیا تھا, ٹیلر کا کام کر رہے ہیں لیکن انہیں پریشانی ہے, دقت ہے انہیں. تو دیکھیں ہر قسم کی پریشانی کے لیے ہم نے وظیفہ پہلے بھی ذکر کیا, اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ ربی لا شریک لہ. اس کی کثرت کریں, تکرار کریں. اور اگر سمجھ رہے ہیں کہ مال کم آ رہا ہے, مال میں اضافے ہونے کی وجہ سے ان کی پریشانیاں دور ہو جائے گی, تو بہرحال اس کے لیے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فجر کے وقت طلوع سورج نکلنے سے پہلے تسبیح ملائکہ پڑھیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. 100 مرتبہ ڈیلی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا اور اس سے مال کی کثرت ہوتی ہے. بہن نے کہا کہ ان کا بیٹا 22 سال کا ہے, کام نہیں کرتا, کوئی بات نہیں مانتا, آوارہ گردی کرتا ہے, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, خودکشی کی دھمکیاں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو ہدایت دے. دیکھیں اس بیٹے کے لیے اس کی نافرمانی کو دور کرنے کے لیے ایک آسان وظیفہ تو یہی ہے کہ جب وہ رات کو سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر 19 مرتبہ سورہ تبت یدا پڑھیں اور 19 دن اس عمل کو جاری رکھیں, تو انشاءاللہ اس کے نافرمانی کی عادت دور ہو جائے گی, فرما بردار ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی اگر کرنا چاہتی ہیں تو یا رشید اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے, اسے 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ڈیلی اس بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بری عادتیں آہستہ آہستہ کر کے چھوٹ جائیں گی. مزید ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بریک کے بعد. حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسماء الحسنہ. آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی کے ساتھ, اور آپ کال کرتے ہیں اس پروگرام میں, ہم آپ کے روحانی مسائل کا حل بتاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالرز ہیں, کچھ دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی میری بہن. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے تو وہ سال کی ہو چکی ہے لیکن نہ وہ اب تک بیٹھ سکی ہے نہ ہی وہ اب تک چل سکی ہے، یعنی ابھی وہ اپنی نیک بھی جو ہے نا وہ ہولڈ نہیں کر پا رہی. اچھا اچھا اچھا. اور دوسرا اس کے دماغ میں جو ہے وہ پانی بھی ہے. اچھا اچھا. تو کائنڈلی اس کے لیے مجھے آپ بتائیں کہ وہ بھی عام بچیوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکے، کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے لیے ریفیوز کر چکے ہیں کہ یہ ساری زندگی اسی طرح ہی رہے گی. تو کائنڈلی آپ اس کے لیے مجھے کچھ وظیفہ بتائیں. اور دوسرا یہ کہ میں کوئی بھی وظیفہ شروع کروں نا تو سٹارٹ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھتی ہوں، لیکن پھر اس کو جو ہے میں مستقل مزاجی سے جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتی اور درمیان میں ہی چھوڑ دیتی ہوں. اچھا اچھا اچھا. اور تیسرا میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ ضد بہت کرتی ہے اور روتی بہت ہے. تو پلیز مجھے اس کے لیے بھی کچھ بتائیے گا، اور اسپیشلی آپ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے لیے دعا کیجیے گا. چلے میرے بہن انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی بہن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی جی جی. مجھے یہ کہنا تھا کہ میں کافی پریشان ہوں جولائی سے. میں یہاں ابو ظہبی میں رہتی ہوں. جی جی. اور میرا نام جو ہے وہ یاسمین واحد ہے. جی میری بہن. تو مجھے آپ پلیز کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ جاب کا اچھا سا کچھ ہو جائے. پہلے میری جاب بہت اچھی تھی، اب جو ہے جولائی سے کافی پریشانی ہے. بہت کوشش بھی ہر جگہ کر رہی ہوں لیکن ابھی تک کوئی خاص اتنا فائدہ نہیں ہوا. نوکری نہیں مل رہی ہے آپ کو، جاب نہیں مل رہی ہے؟ ہاں چلیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد یاسین کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں سر. محمد یاسین. جی سر. مفتی صاحب یہ ہے، میں محمد یاسین، عمر میری 27 سال ہے اور اس کی بھی مریض ہوں پریشانی کی وجہ سے. اور سب سے بڑا پریشانی یہ ہے کہ گھر میں بے روزگار ہوں. جس جاب کے لیے نوکری کے لیے میں کرتا ہوں کام ہوتے ہوتے نہیں ہو جاتا ہے. اور جو وہ ہماری جو علاقے میں جو اختیار مند ہے، جو بالکل ذمہ دار ہے، اختیار ہے اس کو، جو NPA ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے کام. چلے میں انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہماری ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹی ہے جو کہ بیٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بچی کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ علق، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ مبارکہ کی شروع کی 5 آیت ہے. یہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں. پانی پہ دم کرنے کے بعد اس پانی کو بچی کو پورے دن وہی پانی پلائیں اور روزانہ 11 دفعہ ان آیتوں کو، شروع کی 5 آیتوں کو پڑھا کریں اور پانی پہ دم کر لیا کر وہی پانی پلاتے رہیں. تو چونکہ یہ علاج تھوڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن یقین کامل کے ساتھ اگر کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری کمزوریوں کو دور فرما دیتا. اور جو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جناب صحیح نہیں ہو سکتی، وہ بات جھوٹ ہو جاتی ہے. الحمدللہ یقین ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ بڑی بیٹی ہے، بڑی ضد کرتی ہے، بات نہیں مانتی ہے. تو اس کے لیے کہ جب رات کو سوئے تو 29 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ یا شہید پڑھیں اور 19 دن تک یہ عمل کریں اور اس کے لیے دعا کر دیا کرے بچی کے لیے، تو انشاءاللہ اس کی ضد کی عادت ختم ہو جائے گی. پھر ابو ظہبی سے بہن یاسمین نے کوشچن کیا تھا کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی ہیں. تو اچھی نوکری کے لیے ایک تو یہ کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے نوکری کے لیے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 180 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، مستقل بنیادوں پہ شاید کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، نوکری بچے مل جائے گی. کوئٹہ سے بھائی یاسین نے کہا تھا کہ ان کو بڑا پرابلم ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے. تو دیکھیں روزگار اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے. سورہ فلق کو اگر 70 مرتبہ یا 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو کہ رزق میں کثرت ہوگی، کیونکہ سیدنا امام ابوالحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس پہ رزق اس کثرت سے آئے جس کثرت سے آسمان سے موسلادھار بارش آتی ہے تو سورہ فلق کی کثرت کریں.
اور اس کے علاوہ بھی اور کوئی روحانی بندش وغیرہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی یہ اس صورت کے مبارکہ کی برکت سے کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان وظائف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے گفتگو شروع کی تھی السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام السلام کے حوالے سے۔ تو اس السلام کے وظائف میں سے بہت سارے وظائف ہیں، ان میں سے کہ مرض کی شدت کو توڑنے کے لیے فجر کے بعد اگر 101 مرتبہ دم کیا جائے اور چند دن کیا جائے تو مرض کی شدت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت مجھے معلومات کرنی تھی، عبد الخالد۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولے ہوئے ہیں تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا، تو کال بند کر دیجئے، بہتر ہے۔ حضرت وہ گھر میں تھوڑی پریشانی ہے، بچے بھی پریشان لیتے ہیں، میں بھی کام سے آتا ہوں تو پریشان لیتا ہوں۔ کیا پریشانی ہوتی ہے؟ مطلب جب باہر سے گھر کام سے آتے ہیں تو مطلب ایک الگ سا ماحول ہو جاتا ہے، بچے مطلب مانتے نہیں ہیں، بڑے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ ذرا اس پہ حفاظت کر دیں۔ چلیں میرے بھائی، آپ کو ڈائریکٹ میں جواب دے رہا ہوں کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم یا سلام جو ابھی ہم جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ روزانہ گھر میں اگر 131 مرتبہ پڑھیں تو آہستہ آہستہ کر کے گھر کے لڑائی جھگڑے پریشانیاں دیگر چیزیں سب دور ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے السلام اس کا معنی یہ سلامتی والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامتی عطا فرماتا ہے، اس کی کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور گھر میں امن و امان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں مسکت سے۔ جناب میری بیوی ہے، ان کا آپریشن ہوا تھا پچھلے دنوں میں، اچھا 2 مہینے پہلے۔ اس کے بعد میدے میں تھوڑی تکلیف، کبھی دل کے پاس، کبھی بازو میں، کبھی کہیں بازو سن ہو جاتا ہے، کوئی آرام نہیں آ رہا، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ان کا نام ہے غزالہ۔ اچھا غزالہ نام ان کا، ان کی والدہ کا نام ہے رحمت بی بی۔ رحمت بی بی۔ تو بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کے، دم کرانے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، میں مسکت میں ہوتا ہوں۔ اچھا اچھا، چلیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن۔ میرا نام عابدہ ہے گا۔ جی میرے بچوں کی بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ بیٹے کا نام ذیشان علی ہے گا، سید ذیشان علی۔ جی جی۔ بیٹی کا نام میرا سید علی ہے گا۔ جی جی۔ تو بس ان کے رشتوں کے لیے ہم لوگ کافی پریشان ہے گئے، ابھی کہیں بات نہیں بن رہی ہے، نہ بیٹی کے لیے نہ بیٹے کے لیے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا دعا کریں تاکہ میرے بچوں کے رشتے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما آپ کے بچوں کے حوالے سے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد اکرم سعودیہ سے بول رہا ہوں۔ ایسا وظیفہ بجا دے کہ ہم لوگ نیک ہوئیے، اچھے بن جائیے، اللہ رب اور رب کا رسول ہمارے اوپر جو ہے نا بالکل راضی ہو جائے۔ جناب بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ چلو اللہ خوش رکھے، جزاک خیر دے۔ تو محمد سعید نے مسکت سے پوچھا تھا، ان کی بیوی کا آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد سے پریشانی جاری ہے۔ تو دیکھیں ایک آسان سا وظیفہ تو یہی ہے کہ یا حق یا ممیتو، اس کو ڈیلی 1000 دفعہ پڑھیں اور زیادہ پڑھ سکتے زیادہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی تکلیف درد غم جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ کے پیارے اسماء کی بدولت وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور کوئی باطنی مسئلہ بھی ہوا تو یہ اسماء مبارکہ جادو اور دیگر بندشوں کے کاٹ کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو یا حق یا ممیتو روزانہ 1000 دفعہ اور زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر بہن عابدہ نے پوچھا تھا کہ ان کے بچے ہیں ذیشان ہے اور ہرا ہے، ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں رشتوں کے لیے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سے ڈیلی 41 مرتبہ پڑھے ان کے رشتوں کی نیت سے، اور چاہیں تو ڈیلی 500 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اس کی بھی تکرار کر سکتی ہیں، تو اس سے بھی رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا حق یا ممیتو بھی 1000 دفعہ پڑھیں، اسی نیت سے پڑھیں کہ اگر بچوں کی رشتوں کی رکاوٹ میں کوئی روحانی مسئلہ ہے تو وہ ان اسماء گرامی کی بدولت دور ہو جائے گا۔ پھر بھائی نے اکرم نے سعودیہ سے کوشچن کیا تھا کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ اس سے ہم نیک ہو جائیں۔ تو دیکھیں نیک ہونے کے لیے سیدنا امام الغزالی علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ دین کی سلامتی نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے میں ہے۔ تو جس قدر کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکتیں ہوں گی۔ بلکہ آج جس اسم مبارک کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں السلام، تو اس کے بارے میں شیخ عبدالجواد نے اپنی کتاب وللہ الاسماء الحسنی میں ایک وظیفہ لکھا کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں السلام اس طرح سے پڑھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی عطیات شریف کے الفاظ ہیں، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا آخرت میں سلامتی حاصل ہو جائے گی، دل نیکی کی طرف لگنے لگ جائے گا۔ تو اسی سے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم السلام، اس کے بے شمار فوائد خواص ہیں۔ ان میں سے ایک اور خصوصیت میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو اس کی پیشانی کو انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر 7 دفعہ یا سلام کہہ کے دم کیا جائے، اور یہ عمل 3 دفعہ دہرایا جائے تو اس سے سر میں درد میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو اسی اسم مبارک کو 111 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نیند بھی آتی ہے۔ اسی طرح الصبیان ایک مرض ہے، 18 بھی جسے کہا جاتا ہے، اس میں عام طور پہ حمل ضائع ہو جاتا ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اگر خاتون چاہتی ہیں حمل کی بھی حفاظت رہے، بچے کی بھی حفاظت رہے، تو ابتدائے حمل سے لے کر بچے کے دودھ پلانے کے زمانے تک روزانہ 11 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم کو 11 دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں اپنے اوپر اور بچے پر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا، خصوصی فضل فرمائے گا۔ اور اس مبارک کے بہت سارے خصوصیات فضائل ہیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو ہم اپنے پروگرام میں کریں گے۔ ہر پیر کے دن رات 9 بجے اس پروگرام کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، صرف ARYQ TV پر۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔